يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. ان الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد. وقت کم ہے، آخرت میں حاضری دینے کا وقت قریب آ رہا ہے. دنیا کے حالات برے ہیں، دنیا رک گئی ہے اپنی جگہ پر، لیکن وقت نہیں رکا. ہم قدم قدم کر کے بڑھ رہے ہیں قبر کی طرف. ہر روز خبر آتی ہے کسی نہ کسی کی موت ہو گئی، کوئی نہ کوئی زندگی اور موت سے جوجھ رہا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر جاندار چیز کو موت چکھنا ہے، پھر ہماری طرف ہی تو لوٹائے جاؤ گے. ذرا آنکھوں کو کھول کر دیکھو، جو دنیا کے پیچھے مبتلا ہو گئے. ذرا دیکھو کتنے سارے لوگ مر رہے ہیں محض ایک چھوٹی سی بیماری سے جو دکھتی بھی نہیں ہے. اس سے بھی کوئی بچ رہا ہے تو کسی کو موت آ رہی ہے، کوئی زندہ لوٹ کر آ رہا ہے تو کسی کی لاش آ رہی ہے. ذرا آنکھوں کو کھول کر دیکھو، کیوں اس کھوکھلی دنیا میں کھو گئے ہو؟ کیوں اپنی قیمت کو بھول بیٹھے ہو؟ کیوں اپنے رب کی نشانیوں کو اندیکھا کر رہے ہو؟ کیا تمہیں خبر نہیں موت برحق ہے؟ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ قبر کا عذاب دردناک ہے؟ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ مرنے کے بعد پھر سے اٹھائے جاؤ گے؟ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا تمہارے ذرہ برابر گناہ بھی اس دن تمہیں دکھائے جائیں گے؟ کیا تمہیں بتایا نہیں گیا کہ اس دن گناہگار کا کوئی سہارا نہیں ہوگا؟ ساری زندگی گناہ میں گزار دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں معافی مانگ لیں گے. ارے توبہ تو کر لیں گے، ابھی تو وقت ہے. جب وقت قریب آئے گا ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. ایک پل کے لیے بھی موقع نہیں رہے گا، نہ توبہ کر پائیں گے اور نہ ہی کوئی ذکر کر پائیں گے. ایک پل کی بھی چھوٹ نہ ملے گی. اللہ فرماتے ہیں قرآن میں وَلِكُلِّ أُمَّةٍ عَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. اور ہر ایک قوم کا ایک مقرر وقت ہے، اور جب ان کا وہ وقت آ جائے گا تب وہ ایک پل کے لیے بھی آگے پیچھے نہیں کر پائیں گے. جب کسی کی موت آئے گی اس کے بعد وہاں سے لوٹنے کا کوئی ذریعہ نہیں. جب موت آپ کے دروازے پر کھڑی ہوگی پھر وہاں سے بھاگنے کا کوئی چارہ نہیں. تب سوائے افسوس کے کچھ نہیں کر سکتے. تب صرف یہی چیزیں کہیں گے ہائے ایمان لانے کا وقت تو ختم ہو گیا، عمل کرنے کا وقت تو ختم ہو گیا، معافی مانگنے کا وقت تو ختم ہو گیا، توبہ کرنے کا وقت تو ختم ہو گیا، میرے گناہ معاف کروانے کا موقع تو چلا گیا. جہنم کے پاس کھڑے ہو کر لوگ چیختے اور چلاتے ہوئے کہیں گے یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین. اے کاش ہم پھر بھیج دیے جائیں اور نہ جھٹلائے اپنے رب کی آیت کو اور ہو جائیں ہم ایمان والوں میں. جہنم کے نا بیان ہونے والے دردناک عذاب سے پریشان ہو کر وہ لوگ بار بار اللہ سے درخواست کریں گے یا اللہ ہمیں اور ایک موقع دے دو، صرف ایک موقع، ہم اب کی بار نیک اعمال کر کے آئیں گے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرَجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِينَ كُنَّا نَعْمَلْ. اور وہ چیختے ہوئے کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں جہنم سے باہر نکالو، ہم نیک اعمال کریں گے، پہلے جو کرتے تھے وہ کبھی نہیں کریں گے. اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. ہم نے کیا تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ تم اس وقت کے اندر بدلنا چاہتے تو بدل سکتے، اور تمہارے پاس تو ڈرانے والے آئے تھے، تو چکھو ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں. کیا قرآن کی ان صاف آیتوں کو سننے کے بعد بھی
آپ نہیں سمجھیں گے؟ کیا اسی طرح غفلتوں میں اپنی زندگی گزارتے رہیں گے؟ اس خالی کھوکھلی دنیا میں ڈوب کر ہم ایک کے بعد ایک سال ایسے ہی ویسٹ کرتے جائیں گے؟ ذرا سوچ کر دیکھیے، کیا یہ رمضان بھی یوں ہی گزار دیں گے؟ آپ کو کس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ آپ ایک سال اور زندہ رہیں گے؟ کس نے یہ شیورٹی دی ہے کہ اگلے سال کے رمضان بھی آپ کو پھر سے ملیں گے؟ کس نے یہ یقین دلایا ہے کہ اگلے سال آپ کی ہیلتھ اچھی رہے گی؟ کس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ اگلے سال اعمال کر پائیں گے؟ تو کس بھروسے سے لائف کو ویسٹ کیے جا رہے ہیں؟ کس امید سے گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں؟ تو اور کتنا گناہ کر کے آپ کو چین آئے گا؟ تو اور کتنا وقت برباد کر کے آپ کو سکون آئے گا؟ اور کتنی موتیں دیکھ کر آپ خود کو روکیں گے؟ آپ کو کس نے یہ گارنٹی دی ہے کہ توبہ کا موقع ملے گا؟ ذرا ان لوگوں کے بارے میں سوچیے جو کبھی آپ کے ساتھ تھے، جو کبھی آپ کے پاس تھے، جن کے ساتھ پچھلی عید میں ملاقات ہوئی تھی، لیکن اب وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور ان کو کبھی رمضان نہیں ملے گا، اور ان کو کبھی توبہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا، اور وہ کبھی 2 رکعت نفل نماز عطا نہیں کر سکتے۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے کیسے یہ دنیا ایک کے بعد ایک مصیبتوں سے جوجھ رہی ہے؟ کوئی آج زندہ ہے تو کل اس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے۔ تسبیح کے ٹوٹ جانے پر جیسے ایک کے بعد ایک موتیاں بکھر جاتی ہیں، ویسے ہی دنیا میں ایک کے بعد ایک فتنہ، فساد، بیماری، وبا، ایکسیڈنٹ، گیس لیک، ٹرین سے مرنا، آگ سے جلنا، قتل کر دینا، بے گناہ کو جیل میں ڈال دینا ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر آپ غور کرو گے تو آپ کو سب صاف نظر آئے گا، کیسے یہ دنیا تباہی کی طرف جائی جا رہی ہے، کیسے یہ دنیا بربادی کی طرف جاتی جا رہی ہے، اور ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں، کوئی اندازہ نہیں آنے والا وقت اور کتنا بدتر ہوگا۔ اے اللہ کے بندو، زندہ ہوتے ہوئے کچھ اعمال کر لو، کچھ گناہوں کو معاف کروا لو۔ اے نبی کی امتوں، غفلتی بہت ہوئی، اس رمضان اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور تمام گناہوں کی معافی مانگ لو۔ ہو سکتا ہے یہ میرا اور آپ کا آخری رمضان ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔